اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر صحابہ کرام کو ایک ایسا سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ صرف ایک اگلے ہی اسکول میں نہیں، کالج میں نہیں، بلکہ وہ جنت میں یہ سرٹیفکیٹ دکھا کر بغیر حساب کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ جملے کہ سب صحابی جنتی ہیں، بدر کے لیے سارے بدری جنتی ہیں، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ آپ نے کبھی آج کل ہائی ویز پہ دیکھا ہوگا کہ ایک پری پیڈ ٹول ہوتا ہے، چھٹ سے گزر جاتے ہیں۔ آپ کی گاڑی میں اس کا بعد میں آئے کچھ بھی ہو، کتنا رشک آتا ہے ان کو جو لمبی لائنوں میں کھڑے ہیں۔ ایزی کارڈ، ایزی وے، ایزی گو، یہ صحابہ کا ایزی گو تھا۔ لیکن سوال لکھیے کیسے ملا؟ لکھیے جو اس زندگی میں اللہ کے راستے کی مشکلوں کو سہے گا اس کو جنت کا ایزی پاس مل جائے گا۔ کس کا دل کرتا ہے کہ لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے؟ آج بھی جب آپ ٹکٹس خریدتے ہیں تو آپ کے دو تین چوائسیز ہوتی ہیں، وہ ٹکٹ لے لیں جو اکانومی ہے بلکہ بہت ہی کم پیسوں کی ہے، لیکن اس میں آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ فرسٹ کلاس لے لیں تو آپ کی وہ لین ہے، آپ کے لیے فاسٹ ٹریک ہے، اور آپ کو بیچ میں اگر ایئرپورٹ پہ کچھ گھنٹے گزارنے ہیں تو وہ جائیے فلاں لاؤنج میں اپنا کارڈ دکھائیے اور جائیے۔ ہوتا ہے دنیا میں ہم چھوٹے سے سفر میں بھی یہ چیزیں پسند کرنے کے لیے مہنگی ٹکٹیں لیتے، کئی گنا مہنگی ٹکٹ لیتے ہیں، حالانکہ کبھی کبھی استعمال کر پاتے ہیں، کبھی کر بھی نہیں پاتے۔ کیا آپ کا میرا اس آخرت کے سفر کے بارے میں گمان ہے کہ وہاں ہمارا سفر کیسا گزرے گا؟ حق اور باطل کی کشمکش میں ایک طرف حق والے ہوتے ہیں، ایک طرف باطل، لیکن جو حق بھی ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے پیچھے ہو تو آپ بتائیں کہ کیا ان کی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب لوگ حق والے کو برا بھلا کہتے ہیں، آج آپ اگر دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق کی دعوت دینے والوں میں ہیں، آپ کی وجہ سے حق پھیل رہا ہے تو مطمئن رہیے۔ کوئی آپ کو غلط سمجھتا ہے تو سمجھنے دیجیے، اس کو حق ہے، کھلے دل سے اس کی تنقید کو قبول کیجیے، گھر میں آ کر اپنا محاسبہ کیجیے۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید افزا، ہوپ فل کرنے والی آیت ہے خلطو عملا صالحا وآخر سیئا، یعنی کچھ لوگ اچھے عمل بھی کرتے ہیں، برے بھی کرتے ہیں، دنیا کی میجورٹی اسی کیٹیگری میں آئے گی۔ سابقون والا ایمان بھی نہیں ہے اور الحمدللہ منافقون والا نفاق بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نمازوں کی عادت بھی ہے اور کچھ اور بھی کام ہے، کچھ اچھے کام کچھ برے۔ ایک صحابی جس نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا تو اس آیت پہ آ کے رک گئے تھے اور کہا کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا۔ تو بہت سارے اس میں آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ اسی کیٹیگری میں بھی اگر کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ توبہ کروا لے تو خوشی کے ساتھ اللہ سے کہیے کہ ہم راضی ہیں۔ کبھی کبھی نمازیں مشکل لگتی ہیں، فرض بھی نہیں پڑے جاتے، اور کبھی جا کے طوافوں پہ طواف ہم کرتے ہیں، کبھی پوری رات جاگنے کو دل کر رہا ہوتا ہے اور کبھی دو نفل بھی نہیں پڑے جاتے۔ اسلام میں آپ کو مجھے ہمیشہ پر امید رکھنا سکھایا ہے۔ یہ جو توبہ کا دروازہ کھولا نا، یہ ایک ایگزٹ رو ہے کہ اینی ٹائم یو کین ٹیک دا ایگزٹ۔ تو توبہ کی امید کریں، اور علماء کہتے ہیں کہ اس ایک آیت پہ رکھیں نظر تو اس کی وجہ سے میجورٹی جنت میں جائے گی۔